عباس چلے، فوج رکی ہوئی ہے، واپس وہاں پہنچے جب مارد کو چھوڑ کے آئے تھے، اتنی دیر میں وہیں پڑا تھا، اب پہنچ کے اسے قتل کیا، اور اسے قتل کر کے عباس نے گھوڑے کو بڑھایا فرات کی طرف۔ میدان کربلا جب آپ سنتے ہیں تو میدان کربلا کوئی سپاٹ میدان نہیں تھا، غازریہ کے ٹیلے ہیں، نینوا کی پہاڑیاں ہیں، فرات تک جانے کا جو رستہ ہے یہ ہے فرات، یہ میدان سے فرات تک آدمی جا رہا ہے تو سیدھا میدان نہیں ہے، بلکہ پہاڑی پر سے یوں چڑھ کے اتر کے پھر جانا پڑتا تھا۔ پہاڑی کے پیچھے تھی فرات، گھاٹ پہاڑی کے ساتھ تھا، اور فوج کا پہرا گھاٹ پر تھا۔ مارد کے قتل کے بعد فوج پہ یہ ہیبت بیٹھی کہ 10,000 جو پہاڑی کے گھاٹ پر پہرا لگائے ہوئے تھے، عباس کو علم لے کے آتا دیکھا تو راستہ دے دیا۔ توجہ کیجئے گا، ابھی لڑائی پڑھ رہا ہوں میں عباس کی، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، اتنی جلدی عباس نہر تک نہیں پہنچے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ایک بار 10,000 کا گھاٹ خالی ہو گیا، جیسے ہی گھاٹ خالی ہوا عباس پہاڑی پہ چڑھے، گھوڑے کو مرتجس کو دوسری طرف اتارا، ابھی اتر رہے تھے کہ پسر سعد نے 500 آدمی بھیجے پیچھے سے، دیکھیے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، پیچھے سے لوگ آئے، یہ دیکھ کر کے عباس اتر رہے، جیسے ہی پیچھے سے حملہ کیا تو ابھی حملہ کیا تھا کہ مڑ کے دیکھا، گھوڑے کو پلٹایا، گھوڑے کو جو پلٹایا تو واپس پہاڑی کے ادھر 500 کو بھگایا، بہت سو کو مارا، 500 کو بھگا کے مار کے عباس پھر پہاڑی سے پھر اتر رہے تھے کہ 1000 کا دستہ، اب جتنے دستے آئے سب نے پیچھے سے حملہ کیا، جب آل محمد کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر پاتے تو پیچھے سے حملہ کیا جاتا ہے، پیچھے سے حملہ ہوا 1000 کا، عباس نے پھر حملے کو محسوس کیا، پھر پلٹے، ابھی گھاٹ میں اترے ہی نہیں ہیں، پہاڑی چڑھنے اور اترنے کے عمل میں اب عباس پھر واپس ہوئے، ان 1000 میں 400 کو قتل کیا، اور عباس نے ان کو باقیوں کو بھگایا، پھر پہاڑی پہ اترے تو 2000 کے دستے نے پھر پیچھے سے حملہ کیا، پھر عباس واپس ہوئے، 2000 کے دستے میں اکثر کو قتل کر کے بھگا کے پھر واپس ہوئے، اب پسر سعد نے 5000 بھیجے، 7000 10,000 تک تعداد پہنچی، سب نے پیچھے سے حملہ کیا، یہ کام 7 مرتبہ ہوا، 7 مرتبہ عباس پہاڑی کے ادھر گئے اور واپس آئے، تو صحیح کی ہے نا نصرت حسین میں؟ اب دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ آخر عباس جیسا بہادر، تو پھر ہوا کیا؟ تو آسان ترکیب یہ تھی کہ لوگوں نے کہا لڑے ہی نہیں، لڑے، اچھا تو پھر غالب کیسے ہوئے؟ دشمن لشکر دشمن کا کامیاب کیسے ہو پایا؟ تو اس کے لیے خود عباس کا جملہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جنگ بیان کرنے والا ہوں اسے پڑھنے میں مجھے بھی مشکل ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی، لیکن جس طرح میں بیان کر دوں بس سن کے محفوظ کر لیجیے گا، اس لیے کہ وہ مارکا ہی ایسا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود عباس کا جملہ ہے جو آغائے شیخ قزوینی اور سید خراسانی کے خواب کے واقعے میں جو حضرت ابو الفضل نے کہا ہے کہ مجھے دھوکے سے مارا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، مجھے دھوکے سے مارا، اگر دھوکے سے نہ مارا جاتا تو کبھی بھی لشکر یزید ہم پہ کامران نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا وہ دھوکہ کیا تھا؟ دیکھیں پیچھے سے حملہ ہو رہا تھا، 7 مرتبہ عباس نے فوجیں بھگائیں، اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حملہ کر سکے، اس لیے گھاٹ خالی چھوڑ دیا گیا۔ عباس اترے گھاٹ میں، پانی کی سے مشک بھری، مشک لے کے عباس پلٹے، چلو میں پانی اٹھایا، اب موضوع نامکمل رہ جائے گا اس لیے یہ جملہ سن لیجئے، چلو میں پانی اٹھایا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث صالح بندے، زمین کا جغرافیہ جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اس گلوب میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، یعنی زیادہ حصہ پانی کا ہے۔ عباس نے زیادہ حصے پہ اپنا قبضہ بتا دیا، اور یہ بتایا کہ یہ ہے میراث جو اللہ کے صالح بندوں کے پاس ہے۔